السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں لے آئی ہوں ایک اور نئی کہانی۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے، اور اگر میری کہانیز اور شارٹ ویڈیوز آپ کو پسند آتے ہیں تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ تو شروع کرتے ہیں نئی کہانی۔ اس کہانی کا نام ہے زندان محبت، اور اس کی رائٹر ہے آیت نور، اور یہ بھی ایک جنزات کی کہانی ہے، بہت ہی پیاری کہانی۔ تو شروع کرتے ہیں زندان محبت پارٹ 1۔ وہ دونوں مرر ڈور ڈھکیلتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ آہٹ کی آواز پر سامنے ٹیبل کے پیچھے بیٹھی کراچی کی مشہور سائیکیٹرسٹ مسز نادیہ اجمل نے سامنے کھلی فائل سے توجہ ہٹائی اور سر اٹھا کر آنے والوں کو دیکھا۔ آئیے آئیے مسٹر حسن، ڈاکٹر نادیہ اجمل نے ہاتھ میں پکڑے پین پر کیپ لگا کر رکھتے ہوئے آنے والے مرد کو مخاطب کیا۔ چونکہ مسز نادیہ اجمل کے بھائی حسن رضا کے دوست تھے تو اسی توسط سے حسن رضا کو آسانی سے اپائنٹمنٹ مل گئی تھی ان سے۔ حسن نے ایک نظر اپنے پیچھے ڈری سہمی آنکھوں میں نمی لیے کھڑی اپنی بیوی پر نظر ڈالی۔ آؤ ہانی، نرمی سے اسے مخاطب کر کے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے گویا اسے حوصلہ دیا۔ حسن، میں پاگل نہیں ہوں۔ ہانیہ سفید پڑتے چہرے کے ساتھ آنکھوں میں پانی لیے بے بسی سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کی آواز کی کپکپاہٹ سے ہی اس کے اندرونی خلفشار کا پتہ چل رہا تھا۔ یقیناً وہ دروازے کے باہر لگا بورڈ پڑھ چکی تھی۔ اس کی ٹوٹی بکھری حالت پر ایک بار پھر حسن کا دل خون ہونے لگا۔ دل چاہا تھا ضبط کی ساری حدیں توڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دے، لیکن اسے خود پر جبر کرنا تھا، خود پر قابو رکھنا تھا کہ اگر وہ بھی ہمت چھوڑ بیٹھتا تو ہانیہ کو کون سنبھالتا۔ ہانی، میری جان، کس نے کہا ہے کہ تم پاگل ہو؟ دیکھو، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہاں پاگل لوگوں کو نہیں لایا جاتا، بلکہ انہیں تو پاگل خانے بھیجا جاتا ہے۔ یہاں ذہنی الجھنوں کو سلجھایا جاتا ہے، اور صرف چند دن کی بات ہے، تمہارا علاج ہوگا تو تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، پہلے کی طرح ہنستی کھیلتی زندہ دل ہانیہ بن جاؤ گی۔ حسن نے کسی بچے کی طرح ٹریٹ کرتے ہوئے اسے بہلانے کی کوشش کی تھی۔ لیکن حسن، مجھے نہیں کروانا علاج، پلیز مجھے واپس لے چلے، وہ منت بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ حسن نے پریشانی کے عالم میں اس کی طرف دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے، آج تو اتنا سفر طے کر کے آئے ہیں، آج تم ڈاکٹر سے مل لو، پھر نہیں آئیں گے پلیز میری خاطر۔ حسن نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر التجا کی، ساتھ ہی اس کے کندھے کے گرد بازو پھیلاتا اسے لیے آگے بڑھ گیا۔ سلام دعا کے بعد اس نے ڈاکٹر نادیہ اجمل سے ہانیہ کا تعارف کروایا۔ ہانیہ کی ساری صورتحال وہ پہلے ہی ان سے ڈسکس کر چکا تھا۔ اب ہانیہ کے چند سیشن ہونے تھے ان کے ساتھ، اور انہوں نے کافی امید دلائی تھی حسن کو ہانیہ کی حالت میں بہتری کی۔ کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹر نادیہ اجمل کے اشارہ کرنے پر حسن کرسی سے اٹھا اور باہر جانے کو قدم بڑھائے، جب اس کا ہاتھ ایک بار پھر برابر بیٹھی ہانیہ کی گرفت میں آیا تھا۔ وہ خود بھی اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ کہاں جا رہے ہیں حسن؟ مجھے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے۔ وہ نہ جانے کیوں اکیلی دنیا کا سامنا کرنے سے ڈرنے لگی تھی، تبھی چھوٹے بچے کی طرح حسن کے بازو سے چمٹ گئی، جیسے اس کے جاتے ہی وہ دنیا کی اس بھیڑ میں کہیں گم ہو جائے گی۔ ہانی، تم یہیں بیٹھو، میں بس ابھی آتا ہوں، فکر مت کرو، یہ ڈاکٹر ہے نا تمہارے ساتھ؟ حسن نے نرمی سے اپنا بازو چھڑایا اور ہانیہ کی اس حالت کی وجہ سے اپنی آنکھوں میں آئی نمی چھپاتا ہوا تیزی سے باہر نکل گیا۔ بیٹھیے مسز حسن، ڈاکٹر نادیہ اجمل نے نرمی اور حلاوت بھرے لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ وہ جو ابھی تک لب کاٹتی خالی خالی نظروں سے دروازے کی جانب دیکھے جا رہی تھی، قدرے چونک کر ان کی جانب متوجہ ہوئی، جیسے کسی خواب سے جاگی ہو۔ بیٹھیے، اسے مسلسل اپنی جانب تکتے پا کر ڈاکٹر نادیہ اجمل نے ایک بار پھر اسے مخاطب کیا۔ وہ قدرے جھجکتی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی، سر اٹھا ہوا تھا لیکن نظریں میز پر جھکی ہوئی تھی، جیسے کسی نادیدہ شے کو تلاش کر رہی ہو۔ یقیناً وہ ایک خوبصورت لڑکی رہی ہوگی، لیکن اب بجھی بجھی آنکھیں اور ان کے گرد پڑتے سیاہ حلقے اس کے چہرے کی ساری رونق چھین چکے تھے۔
ہونٹ کسی بھی قسم کی لپسٹک سے بے نیاز تھے، سفید پڑتے ہونٹ، جیسے اس کے جسم سے خون کی آخری بوند تک نچوڑ لی گئی ہو۔ جب وہ بار بار لب کاٹتی تو گال میں پڑتا ڈمپل اپنی جھلک دکھلا جاتا۔ اس سے مزمحل سے وہ وجود پر ویرانی سی چھائی ہوئی تھی، اور سب سے بڑھ کر اس کی آنکھوں کا خوف و ہراس ڈاکٹر نادیہ اجمل کو دکھی کر گیا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی ڈاکٹر نادیہ اجمل نے میز کے ایک دراز کو کھولا اور اس میں سے ایک ٹیپ ریکارڈر برآمد کیا۔ اس ٹیپ ریکارڈر کو آن کر کے میز پر رکھتے ہوئے وہ ہانیہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ دوستانہ انداز میں ہانیہ سے پوچھا۔ ہانیہ جو سر جھکائے بیٹھی تھی، ان کے مخاطب ہونے پر ان کی جانب دیکھنے لگی۔ ایک ہاتھ کی انگلی سے اضطرابی کیفیت میں وہ میز کی سطح کو کھرچ رہی تھی۔ گھبرائیے مت، مجھے اپنی دوست ہی سمجھے، بس چند سوالات پوچھنے ہیں آپ سے، اس کے بعد آپ جا سکتی ہیں، انتہائی نرم لہجے میں کہتے ہوئے ڈاکٹر نادیہ اجمل نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ اسے ریلیکس کرنا چاہ رہی تھی تاکہ ہانیہ کھل کر بول سکے اور اس کی اس حالت کی کوئی وجہ پتہ چل سکے۔ ہانیہ نے ایک نظر اپنے صاف شفاف ہاتھ پر دھرے ان کے ہاتھ کی طرف دیکھا، پھر لب کاٹتے ہوئے اپنا ہاتھ کھینچ کر گود میں رکھ لیا۔ میرا نام ہانیہ ہے، مسز ہانیہ حسن، اٹک اٹک کر ان کے کچھ دیر قبل پوچھے گئے سوال کا جواب دیا تھا۔ کہاں سے ہے آپ؟ میرا مطلب آپ کی جائے پیدائش؟ اگرچہ ڈاکٹر نادیہ اجمل حسن سے ساری تفصیل جان چکی تھی، لیکن یہ ابتدائی گفتگو ضروری تھی تاکہ آہستہ آہستہ وہ اپنے مطلب کی بات کی طرف آ سکے۔ دوسری جانب چند لمحے خاموشی چھائی رہی، البتہ ہانیہ کے چہرے پر جو بے چینی اور اضطراب تھا اور آنکھوں میں جو خوف پنہا تھا، وہ کافی حد تک زائل ہو چکا تھا۔ وہ قدرے مطمئن نظر آنے لگی تھی۔ لاہور سے تعلق ہے میرا، میرے پیرنٹس وہاں رہتے ہیں، سر جھکائے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ تو کراچی کیسے آئی آپ کے علاوہ گھر میں کون کون ہے؟ ڈاکٹر نادیہ اجمل بغور اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ میرے شوہر حسن کا تبادلہ یہاں ہوا تھا تو اسی لیے یہاں آنا پڑا۔ گھر میں اور کوئی نہیں ہے، بس میں اور حسن ہوتے ہیں۔ ہانیہ نے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی مسلی، ساتھ ہی دروازے کی طرف دیکھا، شاید وہ حسن کی منتظر تھی۔ ڈاکٹر نادیہ اجمل نے اس کی تمام حرکات کو نوٹ کیا۔ آپ کے سسرال والے نہیں رہتے آپ کے ساتھ؟ مجھے مسٹر حسن رضا نے بتایا تھا کہ ان کے والدین حیات ہیں اور ایک بھائی بھی ہے، تو اب وہ کہاں ہے؟ ڈاکٹر نادیہ نے دائیں ہاتھ کی مٹھی بند کر کے اپنے لبوں پر رکھی، جبکہ کوہنی میز پر ٹکا کر رکھی تھی۔ وہ سب بھی لاہور ہی ہوتے ہیں۔ حسن میرے تایا جی کے بیٹے ہیں، اسی لیے ہمارے گھر بھی ساتھ ساتھ ہی ہے۔ وہ شاید اکتانے لگی تھی اس سوال و جواب کے سلسلے سے، تبھی پہلو بدل کر رہ گئی۔ ڈاکٹر نادیہ اجمل نے چند سرسری سے سوالات مزید پوچھے، اس کے بعد اسے جانے کی اجازت دے دی۔ ہانیہ تیزی سے اٹھی، جیسے صدیوں بعد کسی قید سے رسائی ملی ہو۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلی تو حسن کو باہر ویٹنگ روم میں بیٹھے پایا۔ وہ بھی ہانیہ کو باہر آتے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ حسن گھر چلے؟ وہ اس کے قریب آتے ہی پوچھنے لگی۔ حسن نے نرمی سی نگاہ اس پر ڈالی، پھر اسے کندھوں سے تھام کر ایک جانب پڑے صوفے پر بٹھا دیا، خود اس کے سامنے نیچے بیٹھ گیا، ساتھ ہی اس کی گود میں دھرے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ تم یہیں بیٹھو، میں ڈاکٹر سے مل کر آتا ہوں، صرف 2 منٹ، پھر گھر چلتے ہیں، ٹھیک؟ اور دیکھو، یہیں رہنا، یہاں سے ہلنا نہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے ہاتھوں کو دباتے ہوئے وہ اسے ہدایت کر رہا تھا۔ ہانیہ نے چند لمحے اس کی جانب دیکھنے کے بعد اثبات میں سر ہلا دیا۔ حسن ایک ہاتھ سے اس کے گال کو تھپ تھپاتے ہوئے اٹھا۔ ہانیہ کی نگاہیں اس کی پشت پر ٹکی تھی۔ مسٹر حسن، یہ کچھ میڈیسنز لکھ کر دے رہی ہوں میں، یہ اپنی بیوی کو استعمال کروائیے گا، وہ کسی ڈپریشن کا شکار ہے شاید، ان دواؤں کے استعمال سے ان کی حالت میں بہتری آئے گی، اور ہاں، انہیں آپ کی توجہ کی ضرورت ہے، زیادہ سے زیادہ وقت دیں انہیں،
کوشش کرے کہ وہ زیادہ دیر اکیلی نہ رہے۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ابھی تک آپ کا کوئی بھی بیبی نہیں ہے۔ اولاد کا بڑا سہارا ہوتا ہے ایک عورت کو۔ شادی کے بعد ماں بننے کی خواہش ہر عورت کے دل میں ہوتی ہے، اور دیر ہونے کی وجہ سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ خواہش شدت اختیار کرتی جاتی ہے۔ ایسے میں عورت نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہو کر رہ جاتی ہے۔ تنہائی کسی کو بھی راس نہیں آتی۔ شاید آپ کی وائف بھی تنہا رہتے رہتے اسپلٹ پرسنالٹی کا شکار ہو چکی ہے، جس میں ایک انسان 2 شخصیات میں بٹ جاتا ہے اور اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ وہ اکیلے میں خود سے ہی باتیں کرتا ہے، من گھڑت کہانیاں گھڑتا ہے اور اسے سچ سمجھ لیتا ہے۔ بعض اوقات اسے خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس لیے انہیں تنہائی کا شکار مت ہونے دیجیے گا۔ زیادہ سے زیادہ ٹائم اسپینڈ کریں ان کے ساتھ، اور نیکسٹ ویک پر انہیں پھر لے کر آئیے گا میرے پاس اگلے سیشن کے لیے، تاکہ ان کی الجھنوں کو سلجھایا جا سکے، انہیں نارمل لائف کی طرف لے کر آ سکے۔ ڈاکٹر نے ہانیہ کی حالت کے بارے میں تفصیل سے اسے آگاہ کیا۔ حسن پریشانی کے عالم میں انہیں سنتا چلا گیا۔ پھر وہ پرچی جس پر میڈیسنز لکھی تھی وہ ان سے لے کر الوداعی کلمات کہتا باہر آ گیا۔ ہانیہ۔ وہ باہر آیا تو ہانیہ ویٹنگ روم میں نہیں تھی۔ اس کے تو حواس ہی مختل ہو چکے تھے۔ ہانی! ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے اس نے بے بسی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا، پھر ویٹنگ روم کے دروازے سے نکل کر راہداری میں جھانکا، لیکن وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ دوسری جانب کی راہداری میں سامنے مین گیٹ تھا۔ وہ تیزی سے مین گیٹ کی طرف آیا، باہر نکل کر دیکھا تو ہانیہ کہیں دکھائی نہ دی۔ وہ پریشانی کے عالم میں پھر اندر آیا۔ ویٹنگ روم میں ایک بزرگ صوفے پر نیم دراز سے تھے۔ حسن نے انہیں مخاطب کیا، ایکسکیوز می، یہاں ایک لڑکی بیٹھی تھی ابھی کچھ دیر پہلے، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کہاں گئی ہے؟ ہلکے گلابی رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا اس نے۔ اضطرابی کیفیت میں وہ تیز تیز بول رہا تھا۔ اس بوڑھے آدمی کو چند لمحے لگے اس کی بات سمجھنے میں، پھر انہوں نے ایک طرف جاتی راہداری کی جانب انگلی سے اشارہ کیا۔ حسن ان کے بولنے کا انتظار کیے بغیر تیزی سے بھاگتا ہوا اس راہداری کی جانب بڑھ گیا۔ ہانی! اسے آواز دیتے ہوئے مسلسل چلاتا جا رہا تھا۔ راہداریاں ہی راہداریاں تھیں، لیکن ہانیہ کہیں نہ تھی۔ اسے لگا جیسے اس کے دماغ کی کوئی نس پھٹ جائے گی۔ تیزی سے بھاگتے ہوئے اسے ایک جگہ رکنا پڑا۔ وہ راہداری کافی لمبی تھی اور اس کے آخری سرے پر ایک موڑ تھا جو شاید اگلی راہداری میں مڑتا تھا، جبکہ اس راہداری کے درمیان میں سیڑھیاں تھیں جو اوپر کی منزل پر جاتی تھیں۔ حسن اسی کشمکش میں تھا کہ اوپر جائے یا سیدھا۔ تبھی اس کی نگاہ اوپر سیڑھیوں کے پاس لہراتے آنچل پر پڑی۔ بغیر کچھ سوچے سمجھے وہ سیڑھیاں پھلانگتا اوپر جانے لگا۔ ایک جگہ سیڑھیوں پر خون کے چند قطرے لگے تھے اور ہانیہ کا ایک جوتا بھی وہاں پڑا تھا۔ وہ حواس باختہ سا مزید آگے بڑھا۔ تمام سیڑھیاں عبور کرتے ہوئے وہ اوپر آیا تو وہاں ہانیہ کا دوپٹہ اور ساتھ ہی دوسرا جوتا موجود تھا۔ ان چیزوں پر توجہ دیے بغیر وہ ٹیرس کی طرف پہنچا۔ سامنے ہانیہ نظر آئی تھی جو کسی ٹرانس کی سی کیفیت میں ٹیرس کے آخری سرے کی جانب چلتی جا رہی تھی، یوں جیسے اسے اپنی خبر تک نہ ہو۔ ہانیہ! ہانیہ! حسن چلایا، لیکن اس نے حسن کی آواز تو جیسے سنی ہی نہیں۔ حسن جلدی سے آگے بڑھا، بھاگ کر اس کا بازو تھام کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ وہ کچی ڈور سے کھینچتی ہوئی اس کی طرف چلی آئی۔ اس کا وجود حسن کے سینے سے ٹکرایا اور یوں جیسے وہ گہری نیند سے جاگی ہو۔ ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو ہانیہ چھت سے نیچے گر چکی ہوتی۔ حسن نے اسے اپنے مضبوط بازوؤں کے حصار میں جکڑتے ہوئے اس کے بالوں میں چہرہ چھپا لیا۔ اس کے آنسو ہانیہ کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ حسن، کیا ہوا؟ کیا ہوا آپ کو؟ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ چند لمحے اس کے سینے میں منہ چھپائے رہنے کے بعد جب ہانیہ کو اس کے رونے کی خبر ہوئی تو وہ تڑپ اٹھی تھی۔ کیوں تنگ کرتی ہو مجھے اتنا؟ کیوں ستاتی ہو؟ اگر ابھی تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ وہ بھیگی آواز میں کہہ گیا۔ ساتھ ہی اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر اس کی پیشانی چومی۔ اس کی کنپٹی پر ایک جانب زخم سا بنا تھا جہاں خون بھی جمع ہوا تھا۔ شاید سیڑھیوں پر گر گئی تھی وہ، تبھی سیڑھیوں پر بھی حسن کو خون دکھائی دیا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں حسن؟ میں نے کیا کیا ہے؟ اور میں یہاں کیسے آئی؟
میں تو ویٹنگ روم میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر ہاں، وہاں ایک بچہ آیا، مجھے بلانے لگا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اس نے کہا ہاں آپ مجھے بلا رہے ہیں، اور میں اس کے کہنے پر اٹھی۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں کہ یہاں تک کیسے پہنچی، اور وہ بچہ کہاں گیا؟ وہ یہی تو تھا، ابھی اسی طرف گیا تھا۔ شاید وہ نیچے گر گیا۔ حسن وہ بچہ نیچے گر گیا، اسے چوٹ لگی ہوگی، وہ رو رہا ہوگا، اس کا خون بہہ رہا ہوگا۔ ہانیہ خود سے ہی الجھتے ہوئے پھر آگے کی جانب بڑھنے لگی۔ حسن نے اسے بازو سے تھام کر اپنی طرف کھینچا۔ وہاں کوئی نہیں ہے ہانی، کوئی بچہ نہیں ہے ادھر، چلو میرے ساتھ، تمہیں چوٹ لگی ہے، ڈاکٹر سے بینڈیج کروا کے گھر چلتے ہیں۔ حسن نے ضبط کرتے ہوئے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے سمجھایا، پھر زبردستی اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ سیڑھیوں کے اختتام پر پڑا، اس کا دوپٹہ اٹھا کر اس کے کندھوں پر پھیلا دیا، اس کا جوتا لا کر اس کے قریب رکھا، پھر اسے سہارا دیتے ہوئے سیڑھیاں اترنے لگا۔ رات کی کسی پہر نیند میں کسمساتے ہوئے اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنے برابر سوئی ہانیہ کو اپنے قریب کرنا چاہا، لیکن اگلے ہی پل اسے آنکھیں کھولنی پڑی۔ نیند کے خمار سے سرخ پڑتی نگاہیں اس نے ادھر ادھر گھمائی۔ وہ نہ تو بیڈ پر موجود تھی، نہ ہی کمرے میں اس کا نام و نشان تھا۔ ہانی کمبل اتار کر ایک جانب پھینکتے ہوئے بیڈ سے اترا۔ دل نے کسی خطرے کی نشاندہی کی تھی۔ ہانی کہاں ہو تم؟ وہ سلیپرز پیروں میں گھسڑتا ہوا اٹیچ باتھ روم کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن جواب نرادر۔ اندر سے کسی قسم کی کوئی بھی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اس نے ہینڈل گھماتے ہوئے باتھ روم کا دروازہ کھولا، وہ یہاں بھی نہ تھی۔ ایک دم پریشان سا ہو اٹھا۔ یہ پہلی بار نہیں تھا، وہ اکثر یوں ہی بنا بتائے روم سے چلی جاتی تھی اور حسن اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے پاگل ہو جاتا۔ ہانیہ وہ بے چین ہوتا ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا، اسے وہاں بھی موجود نہ پا کر تیزی سے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے باہر نکلا۔ ہانیہ کہاں ہو؟ جواب دو یار! اس کی آواز سے ہی اس کے اضطراب کا اندازہ ہو رہا تھا۔ کوئی جواب نہ پا کر وہ ٹینشن سے بالوں میں ہاتھ پھیرتا تیز تیز سیڑھیاں اترنے لگا۔ کچن میں جھانکا، وہاں بھی نہ تھی۔ ڈرائنگ روم میں، ٹی وی لاؤنج میں، گیسٹ روم میں، ہر جگہ وہ جگہ جہاں اس کی موجودگی کا گمان ہو سکتا تھا، وہاں اس نے دیکھا، لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ حویلی کے اس پورشن کے باقی کمرے لاک تھے، سو وہاں وہ جا نہیں سکتی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے داخلی دروازے کو کھولتے ہوئے باہر لان میں آیا کہ شاید گھبراہٹ کے باعث چند لمحے ہوا خوری کی نیت سے باہر چلی گئی ہو۔ ہانیہ اندھیرے میں ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے وہ ایک بار پھر چلایا، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھے جھکا اور گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ ذہنی پریشانی اور بھاگنے کے بعد سانس پھولنے لگا تھا۔ سیدھے ہوتے ہوئے اس نے پیشانی مسلی، ذہن معوف ہو رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کہاں ڈھونڈے۔ حویلی کا بڑا سا آہنی گیٹ بھی لاک تھا۔ اسے سونے سے پہلے حسن نے خود تالا لگایا تھا اور چابی حسن کے ٹراؤزر کی پاکٹ میں تھی۔ اس کے باہر جانے کی امید بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ شدید بے بسی محسوس کرتے ہوئے مڑا تاکہ اندر جا کر دوبارہ سارے کمروں میں چیک کر سکے۔ تبھی اس کی نگاہ اٹھی تو وہ اپنی جگہ فریز ہو کر رہ گیا۔ یہ حویلی خاصی پرانی تھی اور بہت بڑی بھی۔ اس کا کچھ حصہ دوبارہ تعمیر کروایا گیا تھا جدید انداز میں، اور حسن کو کمپنی کی جانب سے یہ گھر الاٹ کیا گیا تھا، جبکہ بقیہ حویلی اپنی سابقہ حالت میں تھی، یوں جیسے کوئی کھنڈر ہو، اکھڑا ہوا رنگ و روغن، پرانی طرز تعمیر۔ کمپنی کے ساتھ حسن کا 4 سال کا معاہدہ ہوا تھا۔ 4 سال بعد اسے واپس لاہور چلے جانا تھا، لہٰذا عارضی طور پر رہنے کے لیے یہ رہائش گاہ اسے نامناسب نہ لگی تھی۔ اور پھر اس حویلی سے بھلا ان کا کیا لینا دینا؟ جہاں انہیں رہنا تھا اس حصے کو تو دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا، یہی کافی تھا۔ ویسے بھی 2 افراد تھے وہ، 2 افراد کو رہنے کے لیے کتنی جگہ اور کتنا بڑا گھر درکار ہو سکتا تھا۔ بس یہی سوچ کر حسن نے یہاں رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ ویسے بھی حویلی کا پرانے حصے کا داخلی دروازہ مقفل تھا اور اس طرف کبھی جانے کی ضرورت ہی پیش نہ آئی ہانیہ کو یا حسن کو۔ لیکن آج ہانیہ نہ جانے کیسے اس پرانی حویلی میں داخل ہو چکی تھی۔
سامنے دوسری منزل پر مختلف کمروں کے سامنے بنے کوریڈور میں حسن نے ہانیہ کی ایک جھلک دیکھی جو بائیں جانب چلتی جا رہی تھی۔ اچنبھا حسن کو اس بات پر ہوا تھا کہ رات کے اس پہر ہانیہ کو اس حویلی میں جانے کی کیا ضرورت آن پڑی، اور پھر اس طرف کا دروازہ ہر وقت مقفل رہتا تھا، تو ہانیہ اس حویلی میں کیسے داخل ہوئی؟ وہ کہاں جا رہی تھی؟ بہت سے سوال تھے جو حسن کے دماغ میں گردش کر رہے تھے، لیکن ان کا جواب دینے والا کوئی نہ تھا۔ وہ بغیر کچھ سوچے تیزی سے اس پرانی حویلی کی جانب بڑھا۔ داخلی دروازے کے قریب آیا تو تالا کھلا ہوا ملا۔ اندر داخل ہوا تو وہاں دھول مٹی اور نہ جانے کیا کیا تھا۔ ہر طرف جالے لگے تھے۔ کھانستا ہوا وہ سیڑھیاں تلاشنے لگا۔ جلد ہی اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا وہ دوسری منزل پر پہنچ گیا اور جس طرف ہانیہ گئی تھی اسی طرف بڑھ گیا۔ اب کی بار اس نے آواز دینے سے گریز کیا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ہانیہ اس حویلی میں کیوں آئی ہے۔ بغیر آہٹ پیدا کیے وہ آگے بڑھا۔ کوریڈور کے آگے موڑ مڑتے ہوئے اسے ٹھٹکا لگا۔ دائیں جانب کے ایک کمرے سے دھیمی سی ہنسی کی آواز آ رہی تھی اور چوڑیوں کی چھنکار کی آواز بھی۔ وہ آواز بلا شبہ ہانیہ کی تھی۔ حسن نے دروازے سے کان لگا کر اندر کی صورتحال کو محسوس کرنا چاہا۔ اب ہانیہ کی باتیں کرنے کی آواز سنائی دے رہی تھی، لیکن آواز اتنی آہستہ تھی کہ حسن کے پلے کچھ نہ پڑا۔ وہ شاکڈ ہوا تھا۔ اس بند کمرے میں کون تھا جس سے ہانیہ باتیں کر رہی تھی؟ اس کے دل میں شک نے سر اٹھایا۔ نہیں، ہانیہ ایسی نہیں ہے۔ وہ رات کے اس وقت کیوں بند کمرے میں بیٹھ کر کسی غیر مرد سے باتیں نہیں کرے گی؟ دل نے فوراً ہانیہ کی طرفداری کی تھی، لیکن دماغ اکسا رہا تھا، اسے شک میں مبتلا کر رہا تھا۔ غصے کے عالم میں دروازہ کھول کر وہ چوکھٹ پر آ کھڑا ہوا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر ہانیہ کی آتی آواز ایک دم رکی۔ وہ جہاں کی تہاں رہ گئی۔ اس کی پشت تھی دروازے کی طرف اور کمر پر بکھرے بال صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ نیچے زمین پر آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی، لیکن کمرے میں ہانیہ کے علاوہ حسن کو اور کوئی وجود نظر نہ آیا۔ وہ چوکنی اور کھوجتی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتا آگے بڑھا۔ ہانیہ ابھی تک اپنی جگہ سے ہلی تک نہ تھی۔ کسی اور کو وہاں نہ پا کر حسن کے منہ سے گہری سانس خارج ہوئی۔ ہانیہ، یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور کس سے باتیں کر رہی تھی تم؟ وہ الجھتا ہوا آگے بڑھا اور ہانیہ کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر ایک اور جھٹکا لگا تھا حسن کو۔ چہرے پر میک اپ کیے، سرخ لپسٹک لگائے، کانوں میں جھمکے پہنے، وہ یوں تیار تھی جیسے کسی فنکشن پر جا رہی ہو، جبکہ کتنے ماہ ہو چکے تھے حسن نے اسے کبھی تیار نہ دیکھا تھا۔ حسن کے لاکھ کہنے پر بھی وہ لپسٹک تک نہ لگاتی۔ حسن کو اس کے ہاتھوں کی مہندی بہت پسند تھی، لیکن اس کے کہنے کے باوجود ہانیہ ہر بار ٹال جاتی۔ اس کے سونے سونے ہاتھ حسن کا دل دکھاتے تھے، لیکن ہانیہ کی طبیعت کے پیش نظر زیادہ اصرار کرنا اس نے کبھی مناسب نہ سمجھا، اور آج غیر متوقع طور پر اسے یوں سجے سورے دیکھ کر حسن کے ماتھے پر تیوڑیاں چڑھنے لگی۔ لیکن خود پر قابو پاتے ہوئے وہ ہانیہ کی طرف متوجہ ہوا، جو اسے یوں اچانک سامنے پا کر خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہانیہ، میں نے پوچھا، کس سے بات کر رہی تھی تم ابھی؟ حسن کا لہجہ قدرے سخت تھا۔ سارا دن آفس میں کام کرنے اور سر کھپانے کے بعد شام کو وہ گھر آتا تھا تو ہانیہ کی توجہ حاصل کرنے کی خواہش ہوتی، لیکن اس کی غائب دماغی کے باعث دل محسوس کر رہ جاتا۔ رات میں سوتا تو یوں ہی اکثر ہانیہ کو کمرے سے غائب پاتا۔ ذہنی پریشانی اور نیند کی کمی کی وجہ سے وہ خود بھی کبھی کبھار چڑچڑا سا ہو جاتا تھا۔ کوئی بھی تو نہیں ہے یہاں، میں کس سے بات کروں گی بھلا؟ ہانیہ نے ہکلاتے ہوئے یوں کہا جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ ساتھ ہی وہ ایک جانب دیکھنے لگی۔ حسن نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا، لیکن وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ پرانی زنگ لگی قدامت کھڑکی کے سامنے پردہ لہرا رہا تھا بس۔ ہانیہ، میری طرف دیکھ کر بات کرو، اس طرف کیا دیکھ رہی ہو؟ حسن تلخ سا ہوا۔ اس کے انداز پر ہانیہ نے ہرنی جیسی آنکھوں میں خوف و ہراس لیے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی کی جھلک دکھائی دی تھی۔ ایک نظر حسن کو دیکھنے کے بعد وہ فوراً سر جھکا گئی۔
حسن نے بالوں میں ہاتھ پھیر کر خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کی، پھر گہری سانس بھرتا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ چلو اٹھو، گھر چلے۔ ایک ہاتھ سے ہانیہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے دوسرا بازو اس کے کندھوں کے گرد حمائل کر کے حسن نے اسے اٹھنے میں مدد دی۔ بغیر کوئی لفظ کہے وہ اٹھ گئی، البتہ دروازے کے قریب جا کر وہ گردن موڑ کر پیچھے دیکھنے لگی۔ حسن نے بے بسی بھری نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر اسے لیے اس حویلی سے باہر نکل آیا۔ آج پھر وہ ہانیہ کو لے کر ڈاکٹر اجمل کے پاس آیا تھا، دوسرے سیشن کے لیے۔ اس ایک ہفتے میں اس نے خود پوری احتیاط سے ڈاکٹر کی تجویز کردہ دوائیں ہانیہ کو استعمال کروائی تھی، لیکن اس کی حالت میں معمولی سا فرق بھی نظر نہ آیا تھا۔ ہانیہ کو ڈاکٹر کے روم میں ایک جانب بٹھائے اب حسن خود اس ایک ہفتے کی ساری صورتحال سے ڈاکٹر کو آگاہ کر رہا تھا۔ آواز انتہائی دھیمی تھی کہ ہانیہ نہ سن سکے۔ ویسے بھی وہ لاشعوری طور پر جو کچھ کرتی تھی بعد میں بہت کم یاد رہتا تھا اسے، اور حسن کے منہ سے اپنی حالت کے بارے میں سن کر وہ یقیناً پریشان ہو جاتی تھی، اور حسن اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی اس کے معاملے میں وہ کوئی رسک لے سکتا تھا۔ اسی لیے اب اسے ویٹنگ روم میں بٹھانے کی بجائے اپنے ساتھ ہی لے آیا تھا، ڈاکٹر نادیہ کے کیبن میں۔ ڈاکٹر نادیہ اجمل حسن کی باتوں کو سنتے ہوئے ہانیہ کو بھی بغور دیکھ رہی تھی، جو ارد گرد سے بے نیاز دیواروں کو تکے جا رہی تھی اور کبھی سر جھکائے دانتوں سے ناخن کاٹنے لگتی۔ اس کی ہر حرکت سے اس کی اضطراری کیفیت عیا تھی۔ وہ جب بھی آتی تھی شروع میں اس کی یہی حالت ہوتی، پھر ڈاکٹر نادیہ اجمل سے بات کر کے دھیرے دھیرے پرسکون ہو جاتی۔ مسٹر حسن رضا، جب یو میڈیسن سے بھی مریض کو کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو اور نہ ہی وہ اپنے بارے میں کھل کر کچھ بتانے پر تیار ہو، تب ہمیں ایک خصوصی عمل کرنا پڑتا ہے جسے ہپنوٹزم کا نام دیا جاتا ہے۔ اس عمل میں مریض ایک خاص سحر میں جکڑا جاتا ہے، اس کا دل و دماغ ہمارے قابو میں آ جاتا ہے۔ یوں سمجھ لے کہ مریض کا خود اپنے اوپر کوئی قابو نہیں رہتا۔ ہم اس سے جو چاہے اگلوا سکتے ہیں، اور اس سحر کے ختم ہونے کے بعد مریض کو خود کچھ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کیا کیا بول دیا ہے۔ ہمارے سامنے یوں کہہ لے کہ اس عمل کے ذریعے ہم مریض سے اس کے ماضی کے تمام واقعات جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر مریض کی الجھن اس کی دفاعی گرہ کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کی وائف بھی اپنے بارے میں کچھ خاص بتانا نہیں چاہتی تو مجھے انہیں بھی ہپنوٹائز کرنا پڑے گا، ان کے علاج کے لیے یہ ضروری ہے، لیکن اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ اور ایک بات اور، ماضی میں انسان نے جو بھی غلطیاں کی ہو اور جن کا اعتراف وہ ہمارے سامنے کرتا ہے، وہ سب ہمارے پاس ایک راز کی طرح محفوظ رہتا ہے۔ ہم اسے ریکارڈ ضرور کرتے ہیں، لیکن کسی کو وہ ریکارڈنگز دیتے نہیں ہیں، کیونکہ اگر ایسا نہ کیا جائے تو ماضی کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا حال تباہی کی نظر ہو جاتا ہے۔ میں مسز ہانیہ کو ہپنوٹائز کروں گی، لیکن ان کے راز آپ کو نہیں بتاؤں گی، کیونکہ میں نہیں چاہتی کسی چھوٹی سے چھوٹی بات کی وجہ سے بھی آپ کا گھر خراب ہو۔ یہ سب علاج کی نیت سے کیا جا رہا ہے، تو جیسے ہی میں اصل مسئلے تک پہنچوں میں ان کا علاج شروع کر دوں گی۔ 60% چانسز ہوتے ہیں اس طریقے میں مریض کی صحتیابی کے، باقی جو اللہ کی مرضی ہوگی ہونا تو وہی ہے۔ ڈاکٹر نادیہ اجمل کی باتیں سن کر حسن کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوا تھا، لیکن فی الحال ان کی بات ماننے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کو مناسب لگے ڈاکٹر، مجھے میری بیوی بہت عزیز ہے اور اس کی صحتیابی کے لیے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ اگر اس طریقے سے وہ واپس زندگی کی طرف لوٹ آتی ہے تو اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر نادیہ کی باتوں نے اسے ایک امید کا دیا تھمایا تھا، اور اس دیے کی روشنی میں وہ آگے بڑھنے کی خواہش دل میں پیدا کر چکا تھا۔ اوکے، 2 دن بعد یعنی پیر کو آپ انہیں میرے پاس لے آئیے گا، پھر ان کا ٹریٹمنٹ شروع کرتے ہیں۔ تب تک میں ان کی میڈیسنز چینج کر رہی ہوں۔ یہ اینٹی ڈپریشن میڈیسنز ہے، یہ استعمال کروائیے انہیں۔ ڈاکٹر نادیہ کی بات پر وہ سر ہلاتا ہوا اٹھا اور کچھ فاصلے پر سر جھکائے بیٹھی ہانیہ کو لے کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ٹھیک 2 دن بعد حسن ہانیہ کو لے کر پھر ڈاکٹر نادیہ کے پاس حاضر ہوا تھا۔ مسٹر حسن، آپ چاہے تو جا سکتے ہیں اب، ہمیں کچھ وقت درکار ہے اس علاج کے لیے، چند گھنٹے لگیں گے
اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ باہر ویٹ کرنا چاہتے ہیں یا جاب پہ جانا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر نادیہ اجمل نے کچھ ضروری سامان میز پر رکھتے ہوئے حسن کو مشورہ دیا۔ وہ ششوپنج میں مبتلا تھا۔ چند لمحوں بعد فیصلہ کرتے ہوئے اس نے سر اٹھایا۔ میں باہر ویٹنگ روم میں انتظار کر لوں گا۔ آپ کو جتنا وقت درکار ہے آپ لیجئے گا، لیکن میں ہانیہ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ قطعی لہجے میں کہا گیا تھا کہ اس کی زندگی میں بس وہی ایک لڑکی تھی جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتی تھی۔ اس سے قبل وہ کام کی دھن خود پر سوار کر کے اسے تنہائی کا عادی بنا چکا تھا، لیکن اب اور نہیں۔ اب اپنی غلطیوں کو سدھارنے کا وقت تھا اور اسے ہر جگہ ہانیہ کے ساتھ ہی ہونا تھا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔